بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ترجیح اول کے طور پر تجارت، اچھے سفارتی اور سیاحتی تعلقات، خوش اخلاقی کا تاثر جدید دنیا کی زمینی حقیقتیں ہیں، اور قوموں کے تعلقات کی بلند عمارتوں کی خشت اول بھی یہی اصول ہیں۔ مگر قوموں پر کبھی کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب دل کو عقل کی پاسبانی سے آزاد اور بے نیاز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ قوموں کی عزت، انا، وقار اور زمینی حقیقتوں اور مادی ضرورتوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کا لمحہ ہوتا ہے۔ دنیا میں تا دیر زندہ رہنے کی خواہش مند قومیں اس لمحے میں تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے عزت اور قومی وقار کو اہمیت دیتی ہیں، اور یہ وہ بھولا بسرا سبق ہے جس کی تجدید آج کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کر رہے ہیں، جن کے ملک میں ایک ایسے شخص کو بیرونی ایجنسیوں نے ہدف بنا کر قتل کیا جو نہ گوری چمڑی والا تھا، نہ عیسائی اور یہودی تھا، اور نہ جدی پشتی کینیڈین تھا۔ یہ بھارت کے مشرقی پنجاب کا ایک لمبی داڑھی اور پگڑی پہننے والا، پنجابی بولنے والا ایک سکھ تھا، جو حالات کے جبر کے باعث ایک پناہ گزین کے طور پر اس ملک میں آیا تھا، اور پھر اس ملک نے مدتوں تک اس کے چال چلن کا مشاہدہ کرنے اور قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد اسے شہریت دی تھی۔ ہردیپ سنگھ نجر نامی سکھ رہنما کینیڈا میں قتل ہوئے تو کینیڈا کی حکومت نے اسے اپنے ایک شہری پر، اپنے ہی ملک پر ایک حملہ تصور کرنے کی سوچ اپنا لی۔ انہوں نے اسے تجارت اور سفارت کی مصلحتوں کی دوربین میں دیکھنے کے بجائے اسے خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کے زاویے سے دیکھنے کا راستہ اپنایا، اور آج کینیڈا اور انڈیا کے درمیان سفارتی کشیدگی کے سارے ابال کے پیچھے بس سوچ کا یہی انداز اور زاویہ بھی ہے۔ ایسے میں جب مغربی ملک چین کی مخالفت میں بھارت کو اوتار کا درجہ دیے بیٹھے ہیں، جسٹن ٹروڈو نے زبان پر مصلحت کے تالے چڑھانے کی بجائے بولنے اور اقدامات اٹھانے کا راستہ اپنا لیا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو اس جانب متوجہ کر رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی والا معاشرہ اپنی خود مختاری پر اس حملے کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کینیڈا اور انڈیا کے درمیان سالانہ تجارت کا حجم 8.16 بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ انڈیا کینیڈا کو ادویات، زیورات، کپڑا اور مشینری برآمد کرتا ہے، تو کینیڈا جواب میں دالیں، لکڑی اور کاغذ سازی میں استعمال ہونے والا گودا فراہم کرتا ہے۔ اس وقت کینیڈا میں بھارت کے 3,19,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ انڈیا کی 30 بڑی تجارتی کمپنیاں اس وقت کینیڈا میں کام کر رہی ہیں، اور ان کمپنیوں میں 17,000 افراد روزگار کما رہے ہیں۔ یہ بھارتی آئی ٹی کمپنیاں سافٹ ویئر، قدرتی وسائل اور بینکنگ کے شعبوں میں سرگرم عمل ہیں۔ ان میں وائپرو اور انفوسس نامی بڑی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ وائپرو پام آئل اور انفوسس آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ کمپنیاں ہیں۔ کینیڈا میں کام کرنے والی بھارتی کمپنیوں کی تحقیق اور ترقی کے اخراجات بھی 700 ملین ڈالر بتائے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کینیڈا میں بھارتی کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، اور یوں یہ سرگرمیاں دونوں ملکوں کی معیشت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں آسانی اور بہتر تعلقات کی وجہ سے بھارت نے وہاں بڑی سرمایہ کاری کی ہے، اور کینیڈا کی پینشن فنڈ میں بھی بھارتی کمپنیوں نے 55 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری CII کی رپورٹ میں اس تنازع کو دونوں معیشتوں کے لیے ضرر رساں قرار دیا گیا ہے۔ اس سے جہاں بھارت کی معیشت کو دھچکا لگنے کا امکان موجود ہے، وہیں کینیڈا کی معیشت پر بھی خطرات کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان سفارتی کشیدگی نہ صرف برقرار ہے بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب کینیڈا کی حکومت نے RSS پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کے ورکروں کو کینیڈا چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ کینیڈا نے بھارتی حکومت سے 4 مطالبات کیے ہیں۔ اسی دوران بھارت نے کینیڈا میں اپنے شہریوں کے لیے ایک سفری
ہدایت بھی جاری کی ہے، جس کے جواب میں بھارت نے بھی کینیڈا میں اپنے شہریوں کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں کینیڈا کے شہروں کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ کشمیر اور منی پور اور آسام کے خراب حالات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، یعنی جہاں انتہا پسند اور شورش پسند گروہ سرگرم ہیں۔ کینیڈا کے شہروں کو کشمیر اور آسام سے جوڑ کر بھارت کینیڈین حکومت کو کوئی خاص پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ یہ کشیدگی کے درجے کے بڑھنے کا واضح اشارہ ہے۔ ایک امریکی دانشور مائیکل کوگلمین نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھارتی حکام بند کمروں میں سکھ رہنما کے قتل کا اعتراف کرتے ہیں مگر باہر اسے تسلیم نہیں کرتے۔ کینیڈا اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کا یہ دور کتنی دیر تک اور کتنی دور تک چلتا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، مگر اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ کینیڈا نے بھارت کے ساتھ اپنے گہرے تجارتی تعلقات کے باوجود اس وقت کھڑے ہونے کا راستہ اپنایا جب انہیں اندازہ ہوا کہ بھارتی اقدامات سے ان کی خود مختاری کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے اس سب کے باوجود اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری کے تحفظ کو ترجیح دینے کا راستہ اپنایا۔ دنیا کی ایک 7ویں ایٹمی طاقت کا نام پاکستان بھی ہے، جس میں امریکہ ڈرون حملے کر رہا تھا تو اس کے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ آپ حملے جاری رکھیں، اس سے کولیٹرل ڈیمیج تو ہوگا مگر ہم بھی ساتھ ساتھ احتجاج کرتے رہیں گے اور آپ برا نہ منائیے گا۔ اسی طرح جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے امریکہ سے احتجاج کرنے کی بجائے اپنے ہی اداروں سے سوال پوچھا کہ اسامہ کو آخر پناہ کس نے دی تھی۔ سوال یہ بھی تھا مگر یہ اندرونی معاملہ تھا اور یہ سوال اندر کی محفلوں میں ضرور اٹھنا چاہیے تھا، مگر اس کے ساتھ ہی امریکہ کو بھی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کی پامالی پر جواب طلب کرنا بھی بنتا تھا۔ جس کیس میں کینیڈا نے اپنے سارے تجارتی مفادات کو داؤ پر لگا دیا ہے، ایسے ہی کئی کیسز پاکستان میں ہو چکے ہیں اور پاکستان کسی بھی فورم پر اس پر بات نہیں کر سکا۔ حالانکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نہ تجارت ہے نہ ہی کوئی اور تعلق ہے سوائے واجبی سے سفارتی تعلق کے۔ پاکستان کے حکمران جسٹن ٹروڈو کی جرأت مندی کے قصیدے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اقتدار اعلیٰ اور قومی وقار اور خود مختاری کے دفاع کا غیرت مندانہ انداز اور حقیقی تصور بھی ادھار لیتے تو شاید پاکستان کے بہت سے مسائل اسی نسخے کے استعمال سے حل ہو جاتے۔